سروں کو جھکائیں. ہم سر اٹھا کے بیٹھیں گے اور ہم کہیں گے کہ ہم کسی عام کے بلانے پہ نہیں آئے ہیں, ہم تو کونین کے والی کے بلانے پہ آئے ہیں, جو سید الرسول بھی ہے, جو سید الانبیاء بھی ہے, وہ جو محبوب کبریا بھی ہے, اسی کے پیغام پہ, انہی کے بلانے پہ ہم آئے ہیں. اس لیے ہم کہتے ہیں بلانے والے جیسا بھی کوئی نہیں ہے اور آنے والے جیسا بھی کوئی نہیں ہے. جس نے بلایا ہے وہ بھی بے مثل و بے مثال ہے. اور قربان جائیں جو آئے ہیں بلانے پہ, ان کی قسمت بھی اعلیٰ ہے, ان کی قسمت جیسی بھی کسی کی قسمت ہے. قربان جائیں پاک محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک نسبت کے صدقے سے اللہ کریم نے ہمیں بھی اعلیٰ بنا دیا, ہمیں بھی شان عطا کر دی. جب حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے دیکھا نا, اس پاک امت کی شان دیکھی, رب کریم کے بارگاہ میں عرض کیا, مولا یہ امت مجھے عطا کر. کس کی شان دیکھی؟ امتی. یا دوسرے لفظوں میں کہوں, کس کی شان دیکھی؟ تیری اور میری شان. شان تیری دیکھی, شان میری دیکھی, لیکن سن لو, شان لینا کمال نہیں ہے, شان کو برقرار رکھنا کمال ہے. مقام مل جائے یہ کمال نہیں ہے, بلکہ اس مقام کو قائم رکھنا کمال ہے. تو فرمائے شان رب نے دی ہے, لیکن شان والا وہی رہے گا جو اس شان کو اپنے اوپر قائم رکھے. جب تک تو سرکار اس شان والے سے اپنی نسبت قائم رکھے گا, شان سرکار کی غلامی کا توق اپنے گلے میں ڈال رہے گا, تو شانیں تمہاری ہیں. جینا بھی تمہارا اعلیٰ ہوگا, مرنا بھی تمہارا اعلیٰ ہوگا. اور قربان جائے جب تو زمین کے اوپر ہوگا پھر بھی تو اعلیٰ ہوگا, اور جب تو زمین کے نیچے جائے گا پھر بھی مظہر ہوا. قربان جائے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ امت. شان دیکھی موسیٰ کلیم نے, وہ اللہ کا نبی ہے جسے کے ساتھ رب کریم نے کلام کیا, ہم کلام ہونے کا شرف دیا. شان دیکھی امت محمدی کی, اب کی بارگاہ میں اپیل کی, مولا یہ شان والی امت مجھے دے. رب نے فرمایا یہ تو ازل کا فیصلہ ہو چکا, فیصلہ ہو چکا ہے. یہ شان والی امت, شان والی نبی, اس امت کی شان اس لیے اعلیٰ ہے, اس امت کی شان اس لیے ہے کہ اس کی نسبت شان والے سے جڑی ہے, شان والے سے جڑی ہے. تو اس لیے ساری شان اب انہیں مل گئی. تو قربان جائے جس امتی کی شان دیکھی اور پھر اس امت کو حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے رب سے مانگا, رب نے فرمایا اس کا فیصلہ ہو چکا. تو سن لے, نبوت بھی ایک اعلیٰ اعزاز ہے, رسالت بھی ایک اعلیٰ اعزاز ہے. پھر بھی اللہ کے نبی نے رب کی بارگاہ میں کہا, اے مولا جب اتنی شان میں نے دیکھی ہے تو مجھے بھی اسی نبی کا امتی. شان کتنی ہے, اس شان کو دیکھ کر شان والا نبی کہہ رہا ہے, مولا نبوت بھی شان ہے, رسالت بھی شان ہے, پر محمد کا امتی ہونا بھی شان. اس شان پہ وہ شان بھی قربان, اس شان پہ وہ شان بھی قربان. مولا مجھے اس نبی کا امتی بنا دے. تو قربان جائیں, مانگا ہے ہمارے نبی کو, سرکار کی نسبت کو مانگا موسیٰ کلیم نے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ یہ عام نہیں ہے, یہ وہ ہے کہ جس کی وجہ سے رب ذوالجلال نے نبیوں کو نبوت دی ہے, رسولوں کو رسالت دی ہے, بہاروں کو بہار دی ہے. یہی نبی ہے جو جسے رب ذوالجلال اگر نہ بناتا, لولا کا لما خلقت الافلاک والارض, نہ زمین بناتا نہ آسمان بناتا, لولا کا لما خلقت الخلق
سے نہ بناتا تو فرمایا میں کچھ بھی نہ بنا لولا کا لما اظہرت الربوبیہ. آپ نے فرمایا محبوبہ کا تجھے نہ بناتا تو میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ فرماتا. یہ تو وہ اعلیٰ نبی ہے جو کائنات کی روح ہے. رب ذوالجلال نے اس پاک محبوب کے نور کو بنا کر اپنے محبوب کو بنا کر تمام مخلوق کو تمام خلق کو زمین اور آسمان کو تمام رب ذوالجلال نے اپنی تخلیق کو اپنے پاک محبوب پر کھول دیا. تو قربان جائے رب ذوالجلال نے اس پاک محبوب کے صدقے سے شانیں دی ہیں اور سب سے بڑی شان ان کے ماننے والے سرکار کے ماننے والے کی شان بہت اعلیٰ. ذہن میں رکھیے یارو جب شان اعلیٰ ہے تو حق بنتا ہے جو اعلیٰ ہو کام بھی اعلیٰ ہے. اس پاک محبوب کی نسبت سے یہ شان ملی ہے. جس طرح نبی باوفا ہے تو امتی کو بھی باوفا ہونا چاہیے. اور خصوصاً قربان جائے نبی بھی ہمیں رب ذوالجلال نے ایسا عطا فرمایا. ویسے تو سارے نبی پیارے سرکار نے فرمایا ما بعث اللہ نبیہ. اللہ نے کوئی نبی نہیں بھیجا الا مگر حسن الوجہ و حسن الصوت. مگر جسے بھی بھیجا ہے اس کا چہرہ بھی خوبصورت اور اس کی آواز بھی خوبصورت تھی. کیونکہ پیغام حق پہنچانا ہے اور جب قاری پیغام پہنچانے والا اس کا ظاہر پیارا نہ ہو تو اس کا کلام دیر پا نہیں ہوتا. کلام دیر پا نہیں ہوتا. تو رب ذوالجلال نے اس پیغام کے حسن کو کامل بنانے کے لیے آپ نے تمام نبی تمام پیغمبر ظاہری حسن میں بھی مالا مال تھے اور باطنی حسن میں بھی کمال رکھتے. سرکار نے فرمایا کان نبیکم اور تمہارا نبی کیسا تھا احسنہم. یہ احسن کا صیغہ ہے اس میں تبدیل کا اور اس میں تبدیل وہاں پر آتا ہے جہاں پر مقابلہ ہو دوسرے سے مقابلہ ہو. تو یہاں مقابلہ ہوا کس کا مقابلہ ہو سکتا فرما آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام نبی جو آئے ہیں رب ذوالجلال نے تمام کو حسن تھا. سب کے چہرے بھی حسین تھے سب کی آواز بھی حسین تھی. میرے کریم آقا نے فرمایا جب مقابلہ ہوا حسن کا سرکار نے فرمایا احسنہم وکان نبیکم احسنہم وجہا واحسنہم صوتا. تمہارا نبی ان تمام سے چہرے میں بھی خوبصورت تھا اور آواز میں سرکار کے چہرے جیسا بھی کسی کا چہرہ نہ تھا. سرکار کی آواز جیسی بھی کسی کی آواز نہ تھی. سرکار کی قربان جائے رب ذوالجلال نے اتنا اعلیٰ اپنے پاک محبوب کو بنایا. اور حضرت حسان بن ثابت نے اپنے اشعار میں سرکار کا جب صحرا پڑھا تو اس طرح کہا قربان جائے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي. آپ اتنے حسین ہیں کہ کسی آنکھ نے دیکھا نہیں. وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. کیسے دیکھتی کیسے کوئی آنکھ دیکھتی کسی ماں نے جایا بھی نہ. اتنے حسین اتنے پیارے نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی ماں نے جایا. اور قربان جائے خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء. اب قرآن پڑھیں تو قرآن میں آموں کے لیے ذکر ہوا. رب نے فرمایا هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. وہی ذات ہے جو ارحام میں رحموں میں صورت گری فرماتا ہے جیسے وہ چاہے. وَالَّذِي يُصَوِّرُكُمْ وہی ذات صورت گری کرتی ہے تمہاری فی الارحام کیف یشاء
रहमों में जैसे वो चाहता है, जैसे उसी की मंशा हो, वो अपनी मंशा के मुताबिक कोई जितना मर्जी आए चाहे कि मेरा नाक इस तरह बने, मेरी आंख ऐसी हो, नहीं, रब ने फरमाया मैं नाक भी अपनी मर्जी से बनाऊंगा, आंख भी अपनी मर्जी से बनाऊंगा, सर से लेकर पांव तक तमाम आज़ाद को मैं अपनी मर्जी शामिल करूंगा, अपनी मर्जी से बनाऊंगा। लेकिन कुर्बान जाए, जब महबूब की बारी आई तो रब्बे ज़ुल जलाल ने महबूबों के लिए कानून भी बदल दिया। फरमाया बाकियों के लिए मेरी मर्जी थी, लेकिन तुम्हारे लिए तुम्हारी कद खुलिक़ता कमा तशाओ। ऐ महबूब, जिस तरह आपकी मर्जी थी रब्बे ज़ुल जलाल ने वैसे बनाया। कुर्बान जाए, करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब्बे ज़ुल जलाल ने हुस्न कमाल अता फरमाया, हुस्न अतम अता फरमाया, आला हुस्न, ज़ाहिरी हुस्न जैसा भी किसी का ना था, और बातिनी हुस्न में भी सुभान अल्लाह सुभान कमाल रखते। और इतना सरकार का हुस्न था। हज़रत आलम शेख अब्दुल अजीज देहलवी रहमतुल्लाह अलैह वो फरमाते हैं कि मैंने दिल में यही मेरी बात थी कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का भी हुस्न था, सरकार का भी हुस्न, और उन्होंने अपने हुस्न को छुपाए रखा, और जब उनका हुस्न देखा तो 3 महीने की जो फाका था, जो कहर था, उनकी कौम का दूर हो गया। सरकार दो आलम का हुस्न कैसा, ये बात थी मेरे दिल में। और कुर्बान जा फरमाया, जब मैं सोया हूँ तो करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, सरकार ने दीदार कराया। मैंने फिर यही सवाल सरकार के बारे में दोहराया, हज़रत यूसुफ और आपके हुस्न में फर्क क्या है? तो मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे भाई यूसुफ का जो हुस्न था वो अबयद था कि निगाह पड़ती तो ठहर न सकती, और मेरा हुस्न वली था, अगर निगाह पड़ती तो हट न सकती। यूसुफ अलैहिस्सलाम के चेहरे पर निगाह जम न सकती थी, टिक न सकती थी, और सरकार का हुस्न ऐसा था कि जिसकी निगाह पड़ती वो हट न सकती। जिसने फिर सरकार को देखा उसने फिर किसी को नहीं देखा। और कुर्बान जाए, ये हुस्न सिर्फ सरकार का 40 साल के बाद नहीं, बल्कि जब से सरकार आए हैं हुस्न बांट गया। जिसने भी जो भी मांगा सरकार ने अता किया, और रब्बे करीम ने फरमाया इन्नका लाला खुलुक़िन अज़ीम, ऐ महबूब हमने आपको आला अखलाक पर फैज़ फरमाया। ये भी रब्बे करीम ने फरमा दिया, मेरे महबूब की जैसे सूरत हसीन है, सुन लो वैसी सीरत भी है। सूरत के भी हसीन है, सीरत के भी हसीन है। और ये बात मखलूक के लिए भी बता दी। अरे कोई गुफ्तार का जितना अच्छा हो, गुफ्तार का जितना अच्छा हो, किरदार का अच्छा ना हो तो लोग उसे अच्छा नहीं मानते। बात जितनी प्यारी करता हो, अच्छी करता हो, लेकिन किरदार उसका अच्छा ना हो तो मजा नहीं है, उसकी शख्सियत में असर नहीं होता। तो कहा हाँ, असर तब होगा जब किरदार का भी अच्छा हो, क्योंकि अंबिया का ये जो सिलसिला रब्बे ज़ुल जलाल ने शुरू फरमाया, ये ना लिबास के लिए, हाँ लिबास उन्होंने बतलाया सही कि लिबास किस तरह है, लेकिन इनके भेजने का मकसद फकत लिबास संवारना न था। लेकिन लिबास संवारा, इनको भेजने का मकसद सिर्फ जंगी उमूर सिखाना न था, लेकिन इन्होंने सिखाए। इनको भेजने का मकसद मईशत सिखाना न था, लेकिन इन्होंने मईशत सिखाई। इनके भेजने का मकसद रिश्ते नाते बताना न था, लेकिन इन्होंने ये भी बताए। इनके भेजने का मकसद सिर्फ किरदार संवारना था। रब्बे करीम ने अपने नबी
یہ رابطہ بحال تب ہوگا جب اندر صاف ہوگا، اور اندر صاف تب ہوگا جب کردار اچھا ہوگا، جب کردار اچھا ہوگا تو اندر صاف ہوگا، جب اندر صاف ہوگا تو پھر یار کا ملاپ ہوگا۔ تو قربان جائے رب کریم نے ان نبیوں کو، ان پاکوں کو کردار سنوارنے کے لیے بھیجا، کردار سنوارنے کے لیے بھیجا، اندر کے حال تبدیل کرنے کے لیے بھیجا، اپنے ساتھ مخلوق کا رابطہ بحال کرنے کے لیے۔ اور قربان جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت کیا، لیکن اس سے قبل میرے کریم آقا کا کردار عالیہ، سرکار اعلیٰ اخلاق کے مالک، جو بھی سرکار کے کردار کو دیکھتا سرکار پر فرشتہ ہوتا، تان مان دھن سرکار پہ بات ہوتا۔ روایت میں آتا ہے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے غلام، روایت میں آتا ہے کہ جب سرکار کی شادی حضرت خدیجہ کبریٰ سے ہوئی نا، بی بی خدیجہ کبریٰ نے حضرت زید کو سرکار کو دے دیا، بطور غلام دیا تاکہ آپ خدمت کرے، لیکن سرکار نے زید کو آزاد کر دیا، اور اس کا خیال، غلام کا کام تھا آقا کا خیال کرنا، لیکن سرکار نے اسے آزاد کر کے خود اس کا خیال کیا۔ ابھی میرے سرکار نے اعلان نبوت نہ کیا تھا، لیکن قربان جائے زید سرکار کے کردار سے اتنا متاثر ہوا کہ زیادہ وقت بھی سرکار کی بارگاہ میں گزارتا، اور ہمہ تن کو سرکار کی پاک صورت کو دیکھتا رہتا۔ روایت میں آتا ہے کہ جب اس زید کے والد، یہ پچھڑا بڑی لمبی چوڑی داستان ہے، تو وہ اسے ڈھونڈتا ڈھونڈتا جب مکے کی سرزمین میں پہنچا، لوگوں نے بتلایا تیرا بیٹا فلاں جگہ پر ہے، قریش قبیلے میں، بنو ہاشم خاندان میں، اور ہاشمی خاندان میں عبداللہ کے بیٹے محمد کے پاس ہے۔ سرکار نے ابھی اعلان نبوت نہیں کیا، جب حادثہ کو یہ پتہ چلا تو سرکار کی بارگاہ میں پہنچا۔ یہ میں بتانا چاہتا ہوں جو سرکار کا ہوا ہے وہ پھر کسی کا نہیں۔ سرکار کی بارگاہ میں پہنچا اور کہنے لگا زید کا والد کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ میرا بیٹا آپ کے پاس ہے، آپ جو چاہیں لے لیں، جتنا مال چاہے لیں، جو کچھ آپ کو چاہیے آپ بتلائیں میں حاضر کر دوں، بس مجھے میرا بیٹا دے، مجھے میرا بیٹا دے۔ سرکار نے فرمایا زید کو بلاتے ہیں، اگر وہ جانے کے لیے تیار ہے تو میں کچھ نہیں کہتا، اگر وہ جانے کے لیے تیار ہے تو میں کچھ نہیں لیتا، لے جائیں اسے۔ ہاں اگر وہ جانے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر اسے مجبور نہ کیا جائے، اسے پھر مجبور نہ کیا جائے۔ تو جب یہ بات کہی تو حادثہ خوش ہوا، بھئی کون سا وہ بیٹا ہے جو مدتوں بعد والد سے ملے اور پھر جانے کا انکار کرے، جانا نہ چاہے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ وہ دیکھا مجھے یہ آپ کی بات منظور ہے، آپ اسے بلائیں۔ جب زید کو بلایا گیا، سرکار کی بارگاہ میں پہنچا، سامنے والد ہیں۔ اب حال عجب، مدتوں کے بعد والد نے بیٹے کو دیکھا، بیٹے نے والد کو دیکھا۔ حق تو یہ بنتا تھا کہ بیٹا دوڑ کر بابا کو چمٹتا، چومتا بابا اسے، وہ اسے بابا کو چومتا، لیکن ایسا نہ ہوا۔ وہ جہاں ہے وہیں رکا رہا۔ تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زید کو مخاطب کر کے فرمایا ہے زید، ابھی سرکار نے یہ ذہن میں رہے اعلان نبوت نہیں کیا، سرکار نے فرمایا زید تجھے اختیار دے دیا گیا، بابا کو پسند کر یا پھر جہاں رہنا پسند کر یا پھر وطن جانا پسند کر، تجھے اختیار ہے۔ تو زید نے کہا ما انا بالذی اختار علیک احدا،
منی انت منی مکان الاب والعم انت منی مکان الاب والعم، اے میرے آقا. سرکار نے اعلان میں کو نہیں کیا تھا جو وہ کہتے ایمان لانے کے بعد یا نبی اللہ یا رسول اللہ. اے میرے آقا، میں ادھر جانا پسند نہیں کرتا، میں تو آپ کو پسند کرتا ہوں. مجھے آپ منظور ہے، میں آپ کے قدموں میں رہنا پسند کرتا ہوں. مجھے نہ بابے کی ضرورت ہے نہ وطن کی ضرورت ہے، مجھے ضرورت ہے تو آپ کے قدموں کی. تو قربان جائیں یار، جو سرکار کے قدموں میں آ جائے. جو سرکار کے قدموں میں آئے گا. آتا کیسے ہے قدموں میں؟ جب ابو جہل نے ہاتھوں میں کنکریاں لی تھی نا، چھپا لی اور پوچھا سرکار سے میرے ہاتھوں میں کیا ہے؟ نبی ہے نا، بتا میرے ہاتھوں میں کیا ہے؟ سرکار نے کہا میں بتاؤں یا وہ خود بولے؟ وہ خود بولے. ابھی سرکار نے یہی کہا، یہ نہیں کہا کہ وہ بولے. تو وہ بول اٹھی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. جب یہ انہوں نے کلمہ پڑھا، سرکار کا نام لیا، تو ابو جہل نے ان کنکریوں کو پھینکا. تو سرکار کے قدموں میں آ گئی. وہ کنکریاں سرکار کے قدموں میں آ کے گری. اور یہاں سے یہ نقطہ ملا کہ جب سرکار کا نام نہ لیا تو قبضہ غیر تھا. تو غیر کا قبضہ تھا. جب سرکار کا نام لیا تو سرکار کے قدموں میں جگہ ملی. نام نہ لیا تھا تو غیر کے ہاتھوں میں تھے. جب نام لیا تو سرکار کے قدم چومنے کو مل گئے. تو قربان جائے، زید نے کہا مجھے نہ بابا چاہیے، نہ مجھے چچا چاہیے، نہ مجھے خاندان چاہیے، نہ مجھے اپنے وطن میں دوبارہ لوٹنا چاہیے. مجھے تو چاہیے آپ کی آغوش، مجھے آپ کے قدم چاہیے. جب یہ بات ہوئی والد بڑا حیران ہوا اور کہنے لگے بائے حق کا یا زید، بائے حق کا یا زید. یہ عربی میں کہتے ہیں برباد ہو یا زید کو، تیرا کھانا خراب ہو جائے تو برباد ہو جائے. ارے میں تیرے پیچھے کئی ملک پھرا ہوں، میں نے کوئی گاؤں نہیں چھوڑا، میں نے کوئی شہر نہیں چھوڑا، میں نے کوئی منڈی نہیں چھوڑی. بہت دنوں کے بعد، بہت سالوں کے بعد تو جا کے مجھے ملا ہے. اور اتنی مشقتوں کے بعد تو ملا اور تیرا حال یہ ہے کہ تو مجھے پسند نہیں کرتا اسی کے پاس. اتختار العبودیہ اتختار العبودیہ علی الحریہ، کیا تو نے پسند کیا نوکری کو؟ آپ دوسرے کہتے ہیں نا جس کا جینا، جس کا مرنا، جس کا اٹھنا، جس کا سونا، جس کا جاگنا، جس کا کمانا، سارا کچھ مالک کے لیے. کہا تو نے نوکری کو پسند کیا، تو نے غلامی کو پسند کیا آزاد رہنے پر. لیکن قربان جائے وہ جانتا تھا کہ اصل سرداری انہی کی غلامی. ان کے جو غلام ہو گئے، ان کے جو غلام ہو گئے، وقت کے امام ہو گئے، جنہوں نے سرکار کی نوکری کا، سرکار کی غلامی کا توق اپنے گلے میں ڈالا ہے، جنہوں نے یہ اعلان کیا، یہ دعویٰ کیا ہے یا رسول اللہ ہم آپ ہی کے نوکر ہیں. تو سرکار نے انہیں نوکر نہیں رکھا، سرکار نے انہیں سردار بنایا. پوچھو پھر بلال سے، پوچھو نا بلال سے، ارے بلال کیا حال ہے تیرا؟ ارے تیرا حال تو یہ کوئی تو تجھے خریدتا نہیں ہے، نہ دیکھنے میں بظاہر بھلا ہے، نہ تیری رنگت بھلی ہے، رنگ کا تو کالا ہے، ناک تیرا چپٹا ہے، پاؤں تیرا سپاٹ ہے، لیکن حال تیرا ایسا ہے سرکار نے لے لیا. سرکار نے لے لیا. اور جب سرکار نے لیا ہے، سرکار نے جب نگاہ کی ہے، سرکار کی نگاہ کیسی ہے؟ اور جس طرف
چشم رحمت کے اشارے ہو گئے. جس طرف چشم رحمت کے اشارے ہو گئے جتنے ذرے سامنے آئے ستارے. چمک جو اٹھا ستارہ تیرے مقدر کا. اے بلال چمک جو اٹھا ستارہ تیرے مقدر کا. حب سے کھینچ کے تجھے حجاب. رنگ کا کالا تھا کوئی تجھے غلام نہ بناتا تھا لیکن اب حال تیرا ایسا ہے وہ جو قریشی ہو کر جو صدیق ہو کر اور عمر فاروق ہو کر جب تو سامنے آتا ہے وہ تیری قسمت میں ناز کرتے ہیں تیرے اعزاز میں یہ کہتے ہیں سیدنا بلال بلال تو بھی ہمارا بلال تو ہمارا سردار ہے. پوچھو بلال سے بلال بات کیا ہے کس نے تجھے سردار بنایا. یہ حال تجھے کیسے نصیب ہوا. اگر جب بکے نہ تھے تو کوئی خریدتا جب بکے نہ تھے تو کوئی خریدتا نہ تھا. تو نے خرید کر انمول کر. جب سے اس منڈی میں آئے ہیں نا یہ وہ منڈی ہے جہاں کھوٹے سکے چلتے. سرکار کی بارگاہ میں آئے ہیں. جب سے سرکار نے ہماری بولی لگائی ہے تو پھر ہم انمول ہو گئے. یارو اگر چاہتے ہو انمول بن جاؤ. سرکار کے قریب ہونا چاہتے ہو تو پھر سخاوت کرو. کیا کرو پھر سخاوت. سخاوت کس کی سخاوت. وقت کی سخاوت پیسے کی سخاوت. لیکن ذہن میں رکھو پیسے سے زیادہ وقت قیمتی ہے. سنتے ہیں نا واقعات بہت کچھ. اب میں صرف اصلاح کی طرف آ رہا ہوں. اپنی اصلاح کرتا ہوں. وقت پیسے سے زیادہ قیمتی ہے تو سخاوت کرو. سخاوت اور سخی کون ہوتا ہے. سخی سرکار نے فرمایا السخی حبیب اللہ ولو کان فاسقا ولو کان فاسقا. السخی حبیب اللہ سخی اللہ کا دوست ہے اگرچہ وہ گناہگار. سخاوت کرو اپنے وقت کی سخاوت کرو. اور سخاوت کیا ہے اللہ کے نام پہ دے دے. اللہ کے نام پہ دے. کیا دے دے. وقت دے دے. سب سے قیمتی شے وقت دے. اور وقت اللہ کی طرف دے گا کس حال میں. یہ رب کا گھر ہے. یہ رب کا گھر ہے. اس میں نماز پنجگانہ ادا کرتے ہیں. ہوٹلوں پہ جتنے وقت گزارو یار وہ وقت ضائع ہو رہا ہے. یہ وقت بن رہا ہے. یہ سمر رہا ہے. یہ ہمارا یہ بونس ہے. بونس یہ بڑھ رہا ہے. یہ ایسا وقت ہے جو روز معاشر کام آئے. اور جس دن یہ زبان نہیں بولے گی نا اليوم نختم علی افواہہم پھر ہاتھ بولیں گے پاؤں بولیں گے. ہاتھ بھی کہیں گے مولا کسی کے ساتھ اس نے اپنے گھر کا دروازہ کھولا تھا ٹوٹی بھی چلائی تھی وضو بھی کیا تھا. پاؤں کہے کہ مولا انہی کے ساتھ یہ چل کر تیرے گھر میں آیا تھا. تو میرے یارو یہ سخاوت کرو. یہی سخاوت. اور جو سخی ہوتا ہے وہ اللہ کے بھی قریب ہے جنت کے بھی قریب ہے اور لوگوں کے بھی قریب ہے. اور بخیل جو بخیل ہوتا ہے وہ اللہ سے بھی دور جنت سے بھی دور اور لوگوں سے بھی دور. تو دوری چاہیے یا نزدیکی. قربت چاہیے نا. نزدیکی چاہیے. قربت چاہیے. تو پھر جب قربت چاہیے تو پھر سخی. تو سب سے زیادہ قیمتی سرمایہ اللہ کے راستے میں دو اور وہ وقت. میرے یارو میری یہی اپیل کیونکہ جو بخل کرتے ہیں اللہ نے فرمایا اللہ کے پاک محبوب نے کہ البخیل عدو اللہ. بخیل جو ہے یہ اللہ کا دشمن ہے. سخی اللہ کا دوست جو نہیں دیتا جو اس کے راستے میں نہیں دیتا وقت یا مال
نہیں دیتا، فرمایا عدو اللہ، اللہ کا دشمن ہے۔ ولو کان کیا فرمایا؟ اگرچہ ہو وہ کیا ہو؟ سرکار نے فرمایا اگرچہ کیا ہو؟ نمازی ہو، نیکوکار ہو، جتنا اچھا ہوگا نمازی ہوگا، لیکن پھر بھی وہ بخیل کیا ہے؟ اللہ کا دشمن ہے۔ اللہ اکبر۔ اپنے آپ کو اس راستے پر لگاؤ میرے یارو، اس راستے پر کہ جس راستے پر تم آؤ وہ راستہ بھلائی کی طرف، اور بھلائی والا راستہ یہ مسجد کا ہے، اللہ کے گھر کا ہے۔ اسی راستے پہ آؤ، اپنے وقت کو سنوارو، اور یہ وقت ایسا انمول خزانہ ہے کہ جس کا مقابل کوئی اور نہیں۔